پرویز مشرف دور کی اخلاق باختی اور اس کی باقیات کا گہرا اور محیب سایہ میٹھے زہر کی طرح پاکستانی اخلاقیات پر ایسا مسلط ہوا کہ اس کا بھیانک روپ اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ تہذیبوں پر اثر انداز ہونے اور انہیں اخلاقی طور پر تباہ کرنے کے لیے دنیا میں اصولوں پر مبنی ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جاتا رہا ہے جو جنسیات کے میٹھے زہر میں لپٹا ہوتا ہے۔ آج سے صرف 200 سال قبل تک دنیا کی کوئی تہذیب، ثقافت اور معاشرت شرم و حیا اور اخلاقی اصول و ضوابط سے خالی نہیں تھی۔ قدیم ترین بائبل، مصر، چین، سندھ اور یونان کی تہذیبی داستانیں اٹھا لیں، آپ کو طرز معاشرت میں ایک حجاب اور اخلاقی رویوں میں شرم و حیا کے عناصر ضرور ملیں گے۔ تاریخ کا ایک اور تلخ سچ بھی ہے کہ جیسے ہی ان تمام معاشروں نے شرم و حیا کا دامن چھوڑا اور جنسی بے راہ روی اور اخلاق باختگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو پھر بدترین زوال ان کا مقدر ہو گیا۔ قریب ترین تہذیبوں میں روم اور یونان کی ثقافتیں اپنے علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کے حوالے سے پہچانی جاتی تھیں، لیکن جیسے ہی ان دونوں معاشروں نے جنسی تلذذ پسندی اور شہوانی حیوانیت کو اپنا شعار بنایا، یہ دونوں تہذیبیں ایسے زوال کا شکار ہوئیں کہ آج وہ صرف آثار قدیمہ تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ آپ صرف ان کے محلات کے کھنڈرات کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کی یہ گواہی بڑی المناک ہے جس پر مہر تصدیق آج کا دور ثابت کر رہا ہے کہ اپنے زمانے کی عالمی طاقت روم، جو آج کا اٹلی ہے، یورپی یونین کے دستے نگر ملک کی حد تک محدود ہو چکا ہے، اور سقراط، افلاطون اور ارسطو کا یونان اب ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں روز یہ خبریں گردش کرتی ہیں کہ معاشی طور پر آج ڈوبا یا کل۔ جدید مغربی تہذیب جس نے یورپ اور امریکہ کی سرزمین پر جنم لیا اور جس نے اپنی وسعت میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کو بھی شامل کر لیا، وہ یوں تو انسانی آزادی کے بنیادی نعرے کی کوکھ سے پیدا ہوئی، مگر قدیم بادشاہوں اور صدیوں سے مسلط چرچ کا کلاوہ جب اس نے اتار پھینکا تو تہذیبی چکا چوند کے لیے اس نے صرف اور صرف عورت کو مرکز نگاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ مہذب لوگ تھے جو ابھی تک افریقہ سے غلاموں کی تجارت کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے زیر نگین علاقوں میں وحشت اور درندگی جیسے قوانین نافذ کر رکھے تھے۔ جب ان ممالک میں آزادی و حریت کے نام پر تحریکیں چلیں تو انہیں صرف گھروں میں بیٹھی عورتیں ہی سب سے مظلوم، بے کس و بے نوا نظر آئیں۔ عورت کے بارے میں یہ تصور عام کیا گیا کہ گھر کی چار دیواری میں بدترین غلامی کا شکار یہی عورت ہے جسے بغاوت کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ 1837 میں ایک فرانسیسی خیال پرست فلاسفر چارلس فوریر نے اپنی تحریروں میں نظریہ حقوق نسواں کا لفظ استعمال کیا اور عورت کو مرد کے برابر کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے ترغیب دلائی۔ موجودہ نیدرلینڈ، جو اس وقت ایک بڑی نوآبادیاتی طاقت تھا، وہاں 1872 میں، برطانیہ میں 1890 میں اور امریکہ میں 1910 میں اس تصور کی باز گشت گونجی۔ اس کے بعد تحریک حقوق نسواں علمی اور سیاسی طور پر چلنا شروع ہوئی، جس کے تحت مغرب کی خواتین اپنے لیے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے پرفریب نعرے کی گونج میں اس تحریک کا شعوری یا لاشعوری طور پر حصہ بنتی چلی گئیں۔ لیکن عملی طور پر اس آزادی نسواں کا اظہار صرف اور صرف جنسی آزادی اور جسمانی نمائش سے آگے نہ بڑھ سکا، اور آج بھی انہی دو آزادیوں کے گرد گھومتا ہے۔ 1920 میں فلوریڈا کے ساحلوں پر جو مقابلہ حسن منعقد ہوا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی مقابلہ حسن کی شکل اختیار کر لی، اور پھر دنیا بھر کی فیشن انڈسٹری اس کے گرد گھومنے لگی۔ مرد کی غلامی سے نجات ایک ایسا نعرہ تھا جس نے خاندانی زندگی کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دیں۔ بڑے بڑے مفکرین نے پدرسیہی نظام کے خلاف کھڑے ہونے کو کہا۔ دنیا بھر کو ایک ایسا معاشرہ بتایا گیا جس کی معیشت، سیاست اور معاشرت پر مرد کا قبضہ ہے۔ مغرب کی عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ تمام وسائل پر صرف مرد کا قبضہ ہے اور عورت ایک غلام کی حیثیت میں زندگی گزارتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ مرد معاشرے میں اتنا ہی پسا ہوا تھا جتنا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کی جیلوں میں 90% سے زیادہ مرد قیدی ہیں۔ سڑکوں پر بے گھر سونے والوں میں واضح اکثریت مردوں کی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں جہاں قتل، اقدام قتل، حادثات جیسے خونی جرائم ہوتے ہیں، ان میں بیشتر کا نشانہ مرد بنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں خودکشی کرنے والوں میں سے 80% مرد ہوتے ہیں۔ جنگوں میں قتل ہونے یا بے وجہ مارے جانے والوں میں زیادہ تر مرد ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کے عمومی حالات ہیں جن کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ اس وقت تعلیمی میدان میں سب سے ناکارہ مرد ثابت ہو رہے ہیں۔ کیا یہ جاتا ہے کہ چند کامیاب مردوں کی کہانیاں اکٹھی کر کے دنیا کی عورتوں کو یہ کہہ کر ابھارا جاتا کہ مرد ایک استحصالی طبقہ ہے۔ منافقت کا عالم یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا ان مردوں کے خلاف ہے جن میں جبری مشقت کرنے والوں اور خصوصاً افریقہ سے لائے گئے غلاموں میں 90% تعداد انہی مردوں کی ہوتی ہے۔ صدیوں سے بدترین غلامی، تشدد، بیگار، یہاں تک کہ گلیڈیٹر کی طرح پال پوس کر بھوکے شیروں کے سامنے ڈالے جانے والے بھی مرد ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ صرف عورت کو مظلوم ثابت کرنا مقصود تھا، اس لیے صرف اس کے ظلم کی داستانیں مشہور کی گئیں۔
تحریک حقوق نسواں کا اصل رنگ و روپ وہ جنسی آزادی اور خود مختاری تھی جس نے عورت کو شمع محفل کے سٹیج پر لا بٹھایا، لیکن اس سے پہلے اسے یہ درس بھی دیا گیا کہ اخلاق، تہذیب، شرافت، حیا، خاندانی زندگی، ممتا، بیٹی اور بہن کا رشتہ یہ سب غلامی زنجیریں جنہیں تم نے کاٹنا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک زنجیر پر بھی تم نے سمجھوتا کر لیا تو پھر باقی سب زنجیریں بھی تمہارے گلے کا طوق بن جائیں گی۔ یوں وہ تحریک حقوق نسواں جو عورت کو کاروباری طور پر استعمال کرنے کے خلاف تھی، اسی کی کوکھ سے جس ماڈل گرل نے جنم لیا اس کا ہر روپ ہی کاروبار تھا۔ مغرب نے جس جنسی آزادی اور خود مختاری کو حاصل کر کے اپنی اخلاقی زندگی برباد کی، اس کا تصور پاکستان کے حقوق نسواں تحریک میں مشرف دور سے پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن مشرف اور اس کے دور کی NGO زادیاں اس قدر یورپ زدہ تھیں کہ گزشتہ سالوں کے عورت مارچ میں عورتوں کے ہاتھ میں ایسے بینرز تھمائے گئے جن کا حقوق سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف جنسی آزادی اور اخلاق باختگی کو اپنا حق تصور کرنے کے نعرے لیے ہوتے تھے۔ اس عورت مارچ کی مدح میں پاکستان کا سارا سیکولر میڈیا اکٹھا ہو گیا اور یہ تصور عام کر دیا گیا کہ عورت جو چاہے کرے، اس پر سوال کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھی وہ آزادی اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کا تصور کہ جس کی کوکھ سے عائشہ نے جنم لیا، جو مینار پاکستان پر ایک ایسا ڈرامہ رچاتی ہے کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے یہ مردوں کا معاشرہ انتہائی ذلیل اور گھٹیا ہو چکا ہے اور یہاں بحیثیت مجموعی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ مقصد پورا ہوا، پاکستان بدنام ہوا۔ عائشہ دراصل ایک جیتا جاگتا کردار نہیں ہے، بلکہ وہ ان پلے کارڈوں میں سے ایک پلے کارڈ ہے جو عورت مارچ میں اٹھائے گئے تھے، اور یہ ایسے تمام پلے کارڈز حقوق نسواں نہیں بلکہ اخلاق باختگی کی علامت ہیں۔